وصحبه وبارك وسلم. ایدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات. ایدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات. خیر النساء خیر النساء حسن حسین مصطفیٰ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مولا علی مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی. ان کے استقلال پر مولا علی کو ناز ہے. ان کی اس رنگی قبا پر فاطمہ کو ناز ہے. مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی. کربلا کی ریت پر جو ایک سجدہ کر گئے. کربلا کی ریت پر جو ایک سجدہ کر گئے. ان کے اس سجدے پہ احمد مجتبی ناز ہے. مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی. او بہتر زخم اور ایک سجدہ ہو بہر خدا. او بہتر زخم اور ایک سجدہ ہو بہر خدا. ان کے اس انداز پر سب انبیاء کو ناز ہے. جس میں خونی سے جھکے سوئے زمین بحر سجود. جس میں خونی سے جھکے سوئے زمین بحر سجود. ان کی اس رنگی ادا پر کربلا کو ناز ہے. مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی. ظلم کے درغے میں جو تکبیر مولا کہہ گئے. ظلم کے درغے میں جو تکبیر مولا کہہ گئے. ان کی اس تکبیر پر ذات خدا کو ناز ہے. مولا علی
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اس محفل کا جنہوں نے اہتمام کیا اور جس خلوص نیت سے کیا میرے مولا، اس کو قبول فرما لینا، اور میری جو بہنیں گھروں سے نکل کے آئیں ان کا نکل کے آنا قبول کر لینا، اور جس نیت کے لیے ہم آج اکٹھے ہوئے اس نیت کے بدلے مولا ہمیں سرفراز کر دے۔ ہمارے جو دامن ہے نا اللہ ان کو بھر دے اہل بیت کی محبت سے۔ اہل بیت کی محبت کے بنا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ جو ایک کانسیپٹ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے نا کہ اہل بیت کی محبت ایک خاص فرقے کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک اور ایک اہل بیت۔ تو اہل بیت کا ذکر آج ہم کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور اہل بیت کی محبتوں سے اپنے دل کو بھرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ تو محبتوں کی جب بارش ہوتی ہے نا تو پھر دلوں کے دامنوں کو پھیلانا پڑتا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ بارش تو ہوتی ہے لیکن جیسے آپ بارش میں جائیں گے نا تو اپنا برتن لے کے جائیں گے، تو جو برتن لے کے جائے گا وہ پانی لے آئے گا، اور جو جائے گا برتن نہیں لے کے جائے گا، برتن کا اپنا آگے کشادہ نہیں کرے گا، کشکول بھیگے گا تو وہ بھی لیکن واپس کچھ نہیں لے کے جائے گا۔ تو اس لیے میں نے آپ لوگوں کو تکلیف دی کہ سب اپنے اپنے برتن نکال لیں اس محبت کو بھرنے کے لیے کہ آج کا زادے راہ اتنا ہو جائے کہ تا حیات کام آ جائے انشاءاللہ۔ محرم الحرام شروع ہوتا ہے نا تو 10 محرم کی جو گونج ہے، جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو واقعات ہیں، آپ کی جو شہادت ہے، وہ سب کی سب ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور محرم کو آپ دیکھیں کہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی اس کی اہمیت کو اور بھی بہت سارے واقعات جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں، جیسے موسیٰ کی قوم تھی ان کو فرعون سے نجات ملی، توبہ قبول ہوئی ان کی، اور بہت سارے واقعات ہیں اس مہینے کی اہمیت میں۔ لیکن جو ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ تعلق اہل بیت ہے۔ اہل بیت کی وہ قربانی جس کو اس مہینے میں جب ہم یاد کرتے ہیں نا تو پورے سال کے لیے ہمارے دل جو ہے وہ سرفراز ہو جائے۔ یہ دن ایسی وہ قربانی کو یاد کروانے کے لیے آتا ہے نا ہر سال، ایسی قربانی ہے وہ کہ جس کو اگر ہم اس کی حقیقت کو سمجھ لیں، اس کے فلسفے کو سمجھ لیں تو بلیو کریں کہ پورا سال کوئی غم ہی نہ رہے، پورا سال ہمارا ہلکا پھلکا ہو جائے، کوئی آنسو آئے ہی نہ ہماری آنکھوں میں غم حسین کے سوا۔ ہم اپنے غموں کو دیکھتے ہیں نا جن کو ہم نے اتنا بڑا کر کے اس کے اوپر ہم رونا پیٹنا ڈالتے ہیں، تو جب ہم بی بی کے گھرانے میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے غموں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہمارے غموں کی۔ جب ہم آل رسول کا گھرانہ دیکھیں، جب ہم سیدنا امام زین العابدین کی حیات مبارکہ کو جان لیتے ہیں نا، ان کا تعارف حاصل کر لیتے ہیں، جب ہم بی بی سکینہ کی زندگی کو دیکھ لیتے ہیں، جب ہم بی بی زینب سلام اللہ کی زندگی کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر ہماری آنکھوں میں ندامت کے آنسو تو آئیں گے، شکوے ختم ہو جائیں گے ہماری زندگی سے۔ تو سال کی ابتدا ہی مسلمان کی یہ تربیت کرتی ہے کہ ہم انگزائٹی سے نکل جائیں، ہم شکووں سے نکل جائیں اور ہم آل رسول سے جڑ جائیں۔ وہ آل رسول جن سے جڑے بنا ہمارے دلوں کو ایمان جو ہے نا اس کی تقویت نصیب نہیں ہو سکتی، وہ ضروری چیز۔
آج جس موضوع پہ مجھے میمونہ جی نے بات کرنے کے لیے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم کربلا میں خواتین کا کردار اس ٹاپک پہ بات کریں گے. تو خواتین جو ہیں جو جب ہم دیکھتے ہیں تو عورت کو جو عزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ہمارے دین اسلام نے دی ہے، وہ کسی اور نے نہیں. اس سے پہلے عورت کی کیا حیثیت تھی عرب میں، دنیا میں، بلکہ تو نبی کیا تھا نا کہ آپ کے لیے پسندیدہ کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ نماز، خوشبو اور عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا. عورت اگر ماں ہے تو قابل احترام ہے. عورت اگر ماں کے مرتبے پر ہے تو اس کو راضی کیے بنا کوئی مرد جنت میں نہیں جا سکتا. اس کے قدموں میں اسی مرد کی جنت رکھ دی گئی. عورت اگر بہن ہے تو ہمیں امام حسین کی بہن بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی جو ہے وہ بتاتی ہے کہ بہن کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. عورت اگر بیٹی ہے تو فاطمہ تو زہرا کا مکھڑا، سیدہ کونین کا چہرہ ہماری آنکھوں کے سامنے آتا ہے. وہ بی بی سلام اللہ علیہ جن سے نسبت استوار کیے بنا ہمارا جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے. اہل بیت کی محبت، اہل بیت سے نسبت ہم سب کے لیے بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، اور ہم نے اپنی یہ نسبت اور اپنا یہ تعلق کس طرح سے قائم کرنا ہے، یہ ہمیں سیکھنا ہے. اور اگر آج تک ہم نے یہ تعلق قائم کرنے کا سوچا ہی نہیں تو یہ لمحہ فکریہ ہے. ہمیں سوچنا ہے کہ ہماری نسبت اور ہمارا تعلق بی بی کے ساتھ کیا ہے، اس گھرانے کے ساتھ کیا ہے. بحیثیت خواتین بی بی فاطمہ زہرا کی نسبت ہمارے لیے کتنی اہم ہے. اس نسبت کو سمجھے بنا، جانے بنا ہم اپنے ایمان کی حلاوت تک نہیں پہنچ سکتے. اس محبت کو قائم کرنا، اس نسبت کو استوار کر کے اس پر محنت کرنا، یہ ہم لوگوں کی بنیادی ذمہ داری ہے. اور یہ میرا آپ لوگوں کو ایک پیغام بھی ہے کہ اپنی اس نسبت کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں عملی اقدامات جو ہیں وہ کرنے ہیں. اور آج کی اس محفل میں جو خواتین تو الحمدللہ اس نسبت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہ اللہ ان کو استقامت دے، اور جنہوں نے ابھی اس کی اہمیت کو نہیں جانا، اللہ آج ان کی جھولیوں کو اس نسبت سے بھر دے. ان کے دلوں کو بی بی سلام اللہ علیہا کی محبت عطا فرمائے، ان کی نسبت عطا فرمائے. اور اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ اہتمام کرنا چاہیے، بی بی کی سیرت کا مطالعہ کرنا، اور بی بی کے لیے روزانہ جو ہے کچھ ٹائم نکالنا، ان کے سال ثواب کے لیے نوافل پڑھنا، ان کے لیے دعائے خیر کرنا، اور کچھ وقت ان کی حیات مبارکہ کو پڑھنے پر لگانا، صرف کرنا. یہ کرنے کے کاموں میں سے کام ہے جو آج کی محفل میں اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو تحفے میں عطا فرمائے کہ آپ کو بی بی کی نسبت مل جائے. آمین ثم آمین. اور ہم بات کریں گے آج، چونکہ محرم الحرام کے حوالے سے ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم واقعہ کربلا کی بات کریں گے. تو واقعہ کربلا میں خواتین کا جو کردار ہے، جب ہم اس کی جانب چلتے ہیں تو وہاں پر بہت بلند مرتبے پہ ہمیں کھڑی ہوئی بی بی زینب نظر آتی ہے. بی بی زینب کے ساتھ تمام اہل بیت کی دوسری خواتین جو ہیں ان کا کردار بھی بلا شبہ اپنی جگہ بے حد اہمیت کا حامل ہے. لیکن اس قافلے کی سالار بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہے. بی بی زینب کے جو کردار ہمیں نظر آتا ہے اس قافلے میں، تو ان کا کردار کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا تو وہ کردار کہ جب وہ مدینہ شریف سے نکلتی ہیں اور وہ روانہ ہوتی ہیں کربلا کی جانب، اور دوسرا پھر کربلا سے لے کے دمشق تک. یہ دو کردار ہیں جو بی بی کے ہمیں اس میں نظر آتے ہیں. بی بی زینب سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ کس
خاتون جنت کی بیٹی ہیں جن کو دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے نا کہ دنیا کی تمام عورتوں پر 4 عورتوں کو فضیلت حاصل ہے۔ ایک جو ہے وہ حضرت مریم، اور اس کے بعد فرعون کی بیوی آسیہ، اور اس کے بعد اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اماں خدیجہ کے بعد اماں خدیجہ کی بیٹی ہمیں نظر آتی ہیں، ہمیں اپنی سیدہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا نظر آتی ہیں۔ ان کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ چوتھی خاتون ہیں جن کو دنیا بھر کی تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور بی بی فاطمہ الزہرا کی پیاری بیٹی زینب سلام اللہ علیہ جو ہے، آج ہم ان کی حیات مبارکہ کو دیکھیں گے، اور ان کے وجود سے، ان کے ذکر سے ہم وہ نور اور وہ ضیاء حاصل کر کے اپنے دلوں کو منور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کرے۔ اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کی جو تربیت، ان کی گود میں پلنے والی یہ لاڈلی شہزادی جو ہے، جب یہ کربلا کے لیے روانہ ہوتی ہیں تو اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے 2 بیٹے اون اور محمد جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ لوگ یہ قافلہ جو ہے یہ روانہ ہوتا ہے۔ اور سارا رستہ جب یہ مدینہ شریف سے نکلتے ہیں اور کوفے تک ہم دیکھتے ہیں، کربلا کے میدان تک، مدینہ شریف سے لے کے کربلا کے میدان تک بی بی کی حیثیت جو تھی وہ ایک وزیر کی تھی۔ حضرت امام حسین اس قافلے کے لیڈر ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام ضروری مشورے اور اپنے تمام جو امور تھے ان کی ڈسکشن بی بی زینب سے کیا کرتے تھے۔ زینب کا جب ہم لفظی مطلب دیکھتے ہیں نا تو یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، زین اور بے۔ زین کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی، زینت، اور بے کا مطلب ہے باپ، کہ باپ کی زینت۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی جو شجاعت اور بہادری ہے، اور جو فصاحت و بلاغت ہے، وہ ہمیں بی بی نظر آتی ہے، بی بی زینب میں۔ اس واقعات میں، کربلا کے واقعہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ عورت کہ جس کو کبھی کسی نے پردے میں بھی نہیں دیکھا تھا، ان کا ہمسایہ جو ہے وہ ان کے بارے میں بتاتا ہے کہ کتنے برس بی بی میرے ہمسائے میں رہی ہیں اور میں نے کبھی بی بی کو پردے میں بھی باہر جاتے نہیں دیکھا۔ وہ گوشہ نشین اسلام کی بیٹی پردے میں رہ کے اپنے بچوں کی تربیت کرنے والی، اپنے رب کو راضی کرنے والی، جب وقت کو ضرورت پڑی تو وہ شجاعت اور بہادری کی مثال بن کے سامنے آ گئی۔ جب وقت کو ضرورت پڑی تو وہ قافلے کے سپہ سالار کی طرح جو ہے بہادری کے ساتھ ہمیں ان کا کردار نظر آتا ہے کہ کس طرح وہ یزید کے سامنے، ابن زیاد کے سامنے وہ کس طرح ڈٹ کے کھڑی ہو گئی وہ بہادر عورت۔ اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ کہیں پر بھی عورت کو یہ درس نہیں دیتا کہ وہ وقت پڑنے پر بھی گوشہ نشینی میں رہے۔ ہاں، اسلام نے عورت کی تربیت میں یہ چیز رکھی ہے کہ وہ اپنی زیب و زینت کا جو ہے وہ برملا اظہار نہ کرے اور وہ پردے میں رہے، لیکن جب جب اسلام کو ضرورت پڑی خواتین کی، تب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان خواتین جو ہے وہ جرت و بہادری کا نشان بن کے سامنے آئیں، اور انہوں نے اپنی فہم، اپنی عقل اور اپنی جرت کے ساتھ کس طرح سے ایک بہادری کی تاریخ رقم کی۔ کہیں روتی بسورتی عورت ہمیں اسلام میں، تاریخ اسلام میں نظر نہیں آتی۔ نبی کریم علیہ السلام کی پھوپھی صفیہ کو دیکھ لیں کہ کس طرح سے جب سارے مرد جو ہے وہ چلے گئے تھے مارکے پر، تو کس طرح پھوپھی صفیہ جو ہے وہ پیچھے خواتین کی جو لیڈرشپ تھی وہ اس وقت ان کے پاس تھی، وہ پہرے پر تھی، اور جو ہے وہ مسلمانوں کی
جانب آتا ہے اور اس وقت حسان بن ثابت جو تھے وہ آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ حسان بن ثابت کو جا کے کہتی ہیں، وہ پہرے پر تھے، ان سے کہتی ہیں کہ دیکھو وہ آ رہا ہے ہماری پناہ گاہ کی طرف، تو حسان بن ثابت جو ہے وہ اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو بی بی صفیہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی، وہ ایک لکڑی کا بالا لے کے جاتی ہیں اور وہ اس بالے سے مار مار کے ہی جہنم رسید کر دیتی ہیں، اور پھر آ کے وہ حسان بن ثابت سے کہتی ہیں کہ جاؤ میں اس کو جہنم رسید کر رہی ہوں، اب جا کے اس کے جسم سے جو اسلحہ ہے وہ اتار لا۔ تو بڑی بہادری ملتی ہے ہمیں انہی خواتین میں جو پردے میں اپنی مثال آتی، جو فرما برداری میں اپنی مثال آتی، لیکن جب ضرورت پڑی وقت کو تو وہ بہادری میں اپنی مثال آپ بن گئی۔ اسی طرح واقعہ کربلا جو ہے وہ بھی ہم خواتین کو یہ سکھاتا ہے، یہ دکھاتا ہے کہ اس غم کے وقت میں خواتین جو ہیں انہوں نے اپنے حواس کو نہیں کھویا۔ کربلا کا واقعہ تو ایسا واقعہ ہے کہ جس کا غم میرے آقا کریم نے بھی منایا۔ ہمیں وہ واقعہ جو ہے ہم لوگوں کے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ کس طرح جب فرشتے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے کے آتے ہیں، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اس میں راوی لکھتے ہیں کہ ہم جنگ نروان کے لیے جا رہے تھے اور نینوا نامی مقام سے گزرے تو میں حضرت علی کے ساتھ تھا۔ علی غمناک آواز میں کہہ رہے تھے کہ بیٹے صبر کرنا، میرے بیٹے صبر کرنا۔ میں نے پوچھا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں حسین تھے اور آپ غمزدہ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کے اس بیٹے کو فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا، اور فرشتے نے مجھے وہاں کی سرخ مٹی بھی دکھائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ اس وقت غمزدہ تھے، اور یہ جو جگہ ہے جس جگہ سے یہ قافلہ گزر رہا تھا، حضرت سیدنا علی گزر رہے تھے، تو وہ جگہ بھی فرات کے قریب ہی تھی، تو آپ کو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بات یاد آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بیٹے حسین کے لیے غمزدہ ہونا یاد آیا، اور وہ شہادت کا پورا جو آپ نے ہمیں حدیثوں میں پورا وہ طویل قصہ ملتا ہے جو فرشتے جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا تھا، وہ آپ کو یقیناً اس وقت وہ سب یاد آیا، اور آپ اس وقت غمناک آواز میں اپنے تصور میں خیالی خیال میں اپنے بیٹے کو ہدایت دے رہے ہیں، اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ اے بیٹے صبر کرنا، اے بیٹے صبر کرنا۔ تو غم حسین منانا، غم حسین میں رونا، اور غم حسین میں بیٹھ کے اس دن کی باتیں کرنا قطعاً ہمیں یہ سبق نہیں دیتا کہ ہم ڈر جائیں، ہم چھپ جائیں، ہم بزدل رہیں۔ اس واقعہ میں ہمیں اپنی بہادر خواتین کی شجاعت سے استدلال لینا ہے، ان سے انرجی لینی ہے، اور اپنے آپ کو ہم نے بہادر کرنا ہے کہ عورت جو ہے وہ اسلام کی جو عورت ہے اس کا جو تصور آج ایک ڈال دیا گیا کہ وہ بالکل ایک چھپی ہوئی چیز ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ جہاں اس کی ضرورت پڑی وہاں وہ میدان میں آئی، اور تعلیم حاصل کرنے میں، علم دین سیکھنے میں وہ کبھی بھی صحابہ کرام سے پیچھے نہیں رہی۔ ہمیں اس سلسلے میں مسلم خواتین جو ہیں جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو ان کی بے شمار مثالیں نظر آتی ہیں۔ اور یہ بات جو ہے اس واقعہ میں ایک اور میسج جو ہمیں ملتا ہے اس میں بھی ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے یہ بات کہ وقتی طور پر اگر کہیں کچھ ناکامی ملتی ہے تو اس کا مطلب قطعاً ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ ناکامی، وہ شکست ہمیشگی کی شکست ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ایمان کے اوپر ہے، ایمان میں پیا گیا جام شہادت، موت کو گلے لگا لینا قطعاً ناکامی نہیں ہے۔ یہ کانسیپٹ ہم لوگوں کے کلیئر ہونے چاہیے کہ جام شہادت جس نے نوش کر لیا وہ ناکام نہیں ہے،
اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر کے اگر کوئی شخص دنیا سے گزر جاتا ہے تو کوئی دیکھنے والا اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ناکام ہو گیا. کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ روز آخرت ہونا ہے اور ایمان پہ ہونا ہے. حالت ایمان میں جان دینے والا اخروی کامیابی حاصل کر گیا. یہ دنیا کی وقتی شکست، وقتی فتح، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ہم چلتے ہیں اپنے واقعہ کربلا کی جانب. قافلہ جو ہے وہ کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب آخری دن تھا، آخری دن ہے اور حضرت سیدنا امام حسین جو ہیں وہ فیصلہ کر چکے ہیں. ان کو پیشکش ہوتی ہے کہ وہ بیعت کر لے، لیکن انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا لڑنے. وہ لڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور آپ نے پھر ایک رات کی مہلت مانگی. اس ایک رات کی مہلت میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا امام حسین جو ہیں وہ پوری رات اللہ کے آگے روتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں. یہ نہیں انہوں نے کیا کہ یہ ایک رات ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ گزارے، کوئی وصیتیں کرے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے. نو، انہوں نے تنہائی اختیار کی اور اس تنہائی میں وہ اپنے رب کے آگے پوری رات گریہ زاری کی، اپنے رب سے دعائیں مانگی، اپنے رب سے راز و نیاز کیے. حضرت امام زین العابدین راوی ہیں کہ میرے ساتھ والے خیمے میں حضرت امام حسین تھے اور رات کا ٹائم تھا اور میں بیمار تھا اور میری پھوپھی زینب جو ہے وہ میری تیمارداری میں لگی ہوئی تھی اور حضرت امام حسین جو ہیں وہ اس وقت اپنے کچھ اشعار پڑھتے ہیں، جن اشعار میں ان کی جو اشارہ جو تھا وہ شہادت کی جانب تھا. تو زین العابدین کہتے ہیں کہ میں یہ سن کے خاموش ہو گیا کہ امام جو ہیں وہ اب فیصلہ کر چکے ہیں شہادت کا، لڑنے کا. اور ہم دیکھتے ہیں ایک وہ رات تھی جب حضرت امام حسین کے نانا ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے میدان میں تھے. وہ رات جب صبح بدر کا میدان سجنا تھا تو پوری رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بدر کی ریت پر سر سجدے میں رکھ کے اپنے رب کے حضور آنسو بہاتے رہے، روتے رہے، اپنے رب سے راز و نیاز کرتے رہے اور رب سے آپ نے کہا کہ اللہ تیرا یہ دین مٹ جائے گا اگر آج یہ مٹھی بھر جو مسلمان جو ہیں اگر آج یہ کام آ جاتے ہیں تو پھر تیرا دین جو ہے وہ اس دنیا پہ نہیں رہے گا. تو اس رات وہ جگہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات اپنے رب کے آگے آنسو بہائے، وہ لوگ جنہوں نے بدر کی زیارت کی ہے وہ اس زمین کی جو ٹیکسچر ہے اس سے آگاہ ہے کہ وہ کتنی خشک اور ریتلی زمین ہے اور ریت کے اوپر پانی جاتا ہے تو جذب ہو جاتا ہے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے صبح دیکھا تو آپ کا جو مقام سجدہ تھا اس جگہ پہ ریت گیلی تھی. وہ اتنے آنسو تھے کہ وہ ریت گیلی تھی. آج اس مقام پہ مسجد عکاشہ جو ہے وہ ہے نا، جو لوگ وہاں پر زیارت کرنے جاتے ہیں انہوں نے دیکھی ہوگی وہ مسجد. تو اس مقام پہ آج وہاں پر مسجد عکاشہ جو ہے وہ ہمیں آقا کے ان آنسوں کی یاد دلاتی ہے. اور آج امام حسین جو ہیں وہ اللہ کے آگے رو رہے ہیں. وہ پودا جو آقا نے اپنے آنسوں سے سیتا اس رات اور وہ پھلا پھولا اور اس نے دنیا میں اپنی شاخیں پھیلائی، اسلام کا پیغام دور دور تک پہنچا اور آج پھر اس اسلام کو ضرورت تھی خون کی، اسی خون کی جو میرے آقا کا خون تھا. اور خون دینے والوں نے وہ خون دیا اور خون دے کے اس پودے کو بچا لیا. اگر سیدنا امام حسین اس دن بیعت کر لیتے یزید کے ہاتھ پہ تو آج اسلام اپنی اصلی شکل میں دنیا میں کہیں بھی موجود نہ ہوتا. آپ نے قربانی دی اپنے اہل خانہ کی،
اور دین اسلام کو بچا لیا۔ اچھا، اب اس ضمن میں بہت سارے لوگ ایک یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اگر لڑائی کے لیے جانا تھا سیدنا امام حسین نے تو اہل خانہ کو لے جانے کی کیا ضرورت تھی، خواتین ساتھ کیوں نہیں؟ ایک یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ خواتین کو تو اس وقت پردے میں بیٹھے رہنا چاہیے تھا، ان کو تو گھر میں بیٹھ کے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے تھی، وہ کیوں ساتھ گئے، بچے کیوں ساتھ گئے، اہل خانہ کیوں ساتھ گئے؟ تو اس کے اوپر بھی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس بات کا جواب جو ہے ہم سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت جو علامہ اقبال ہے ان کا ایک شعر جو ہے وہ اپنے اس شعر میں بیان کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر جو ہے وہ ہمیں اس ضمن میں نظر آتا ہے کہ وہ اس شعر کا جو میں کچھ بیان کروں گی یہاں پر۔ حدیث عشق دو باب است کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کرد و دیگر زینب، کہ جو یہ عشق کی یہ جو داستان تھی نا، اس کے دو باب تھے۔ ایک باب جو تھا وہ امام حسین تھے اور دوسرا باب جو تھا وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا تھی۔ کیسے؟ یہ ابھی ہم جب ان واقعات پہ غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ میدان سجتا ہے، سارے کا سارا خاندان کے سارے مرد شہید ہو جاتے ہیں۔ بی بی زینب کے اپنے دو بیٹے جو ہیں وہ بھی کام آ جاتے ہیں، امام حسین کے تمام بھائی، خاندان کے فرد، وہ جان نثار وفادار ساتھی، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ کام آ جاتے ہیں۔ اب صرف ایک جو ہے خاندان کا ایک بیٹا بچتا ہے، حضرت زین العابدین، اور باقی تمام خواتین اور بچے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اگر صرف اس وقت مرد ہوتے، خواتین نہ ہوتی، تو پھر واقعات جو ہیں وہ آگے کیسے جاتے؟ اس چیز کو ابھی جب ہم پورا، ابھی میں اپنا بیان پورا مکمل کروں گی تو اس بات کی ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ خواتین کی اس وقت کیا ضرورت تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جب تمام مرد شہید ہو گئے، خیموں کو آگ لگا دی گئی، اور پیچھے جو ہے وہ تمام خواتین ہیں، اور امام حسین جو ہیں وہ جانے سے پہلے اپنی بہن کو ہدایات دے کے گئے تھے، اپنی بہن سے کہہ کے گئے تھے کہ پیچھے سے تم قافلے کا خیال رکھنا۔ اور بی بی زینب جو ہے، آپ دیکھیں کہ اس وقت انہوں نے کس قدر بہادری کا ثبوت دیا، تمام امت کی عورتوں کو ایک میسج دے دیا کہ جب بھی مشکل وقت آئے اس وقت گوشہ نشینی نہیں اختیار کرنی، اس وقت کیا کرنا ہے، اس وقت بڑھ کے اپنے دین اسلام کا پرچم تھام لینا۔ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ایسا ہی کیا، انہوں نے اپنے تمام قافلے کو لیڈ کیا، ایک طرف زخمیوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف بی بی جو ہیں وہ اپنی خواتین کے حوصلے کو بلند کر رہی ہیں، ان کے حوصلے کو بڑھا رہی ہیں، ان کے لیے انتظامات کر رہی ہیں، اور کس طرح جو ہے وہ وہاں سے کیا کہنا چاہیے، اس پورے کے پوری سچویشن سے اپنی خواتین کو لے کے نکلتی ہیں۔ خواتین کو کس طرح سے اونٹوں پہ باندھا گیا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو، آپ کے بھتیجے جو ہیں وہ زین العابدین تھے آپ کے ساتھ، اور کس طرح یہ تمام کا تمام قافلہ جو ہے یہ ان کو لے جایا گیا، اور یہ قافلہ جو ہے یہ کوفہ کی جانب رواں دواں ہے۔ اب یہ کوفہ میں جب یہ لوگ پہنچتے ہیں تو ہم کوفہ کے دربار کا دیکھتے ہیں، وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک جانب جو ہے وہ حضرت بی بی زینب جو ہے، حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہیں، اور آپ کے ساتھ تمام کی تمام خواتین ہیں، اور یہ خواتین ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں اعلان کر دیا گیا تھا کہ کچھ باغی آ رہے ہیں، اور یہ حکومت کے باغی ہیں، اور یہ انہوں نے گورنمنٹ کے خلاف بغاوت کی اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ اب کیا ہے کہ اب لوگ تو سمجھ رہے ہیں یہ باغی ہیں، لوگ ان پہ پتھر برسا رہے ہیں اور باغیوں کے اس قافلے کو دیکھنے آ رہے ہیں، اور قافلے کا سین کیا ہے، قافلے میں سیدنا امام حسین، آپ کا سر مبارک کاٹ کے نیزے کے اوپر جو ہے وہ رکھا گیا، اور وہ آگے آگے چل رہا ہے، اور پیچھے اہل بیت کا خاندان چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم بھی خواتین ہیں نا، ہم خون کی ایک بوند کو
جب دیکھ لیتے ہیں نا تو ہمارا دل پریشان ہو جاتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ خون کہاں سے آیا، ہم تو اپنے حواس ہی کھو دیتی ہیں۔ اور وہ عورتیں، اور ان تمام قافلے کی عورتوں کی ہمت بندھانے والی ایک عورت، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی شہزادی بی بی زینب، وہ اس تمام قافلے کی ہمت اور حوصلے کو جو ہے نا وہ ایک مقام پہ رکھے ہوئے تھی، اور وہ اس کو لے کے جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ اور ایک جگہ جو ہے کہتے ہیں کہ بی بی کا جو ہمت جو تھی وہ ٹوٹنے لگی، اور تب آپ اپنے بھائی کے لاشے کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یا محمد صلی علیہ ملائکۃ السماء هو الحسن مرمل بالدماء، کہ اے اللہ میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو آسمان کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، اور یہ ان کا پیارا حسین ہے جو خاک و خون میں لپٹا ہوا کربلا کی گرم ریت میں پڑا ہے۔ یہ اشعار جو ہے ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں، جو بی بی جو ہے انہوں نے اپنے بھائی کے پاس کھڑے ہو کے کہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کہیں ان کا نوحہ یا ان کا شکوہ نظر نہیں آتا۔ وہ اپنے آپ میں بڑی ہمت میں ہیں، بڑی وہ جرت میں نظر آتی ہیں، اور کس طرح سے وہ خواتین کی مدد کرتی ہیں، بچوں کو ساتھ لیتی ہیں، اور پھر وہ لیتی ہوئی جو ہے کوفہ کا جو فاصلہ تھا کربلا سے وہ تقریباً 56 میل جو ہے وہ ہے، اور وہ جب وہاں پر آتے ہیں تو اعلان شہر میں کر دیا گیا کہ غیر مسلم آ رہے ہیں، اور غیر مسلم وہ ہیں کہ جنہوں نے بادشاہ کے خلاف بغاوت کی اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور جب یہ قافلہ کوفہ میں داخل ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر پھر شہر میں جو ہے وہ فتح کے شادیانے بج رہے تھے، اور ان شادیانوں میں بادشاہ کی جو اشعار تھے اس کی مدح میں وہ لوگ کہہ رہے تھے، اور وہاں پر ابن زیاد جو ہے اس کے سامنے ان قافلے والوں کو پیش کیا جاتا ہے، اور ابن زیاد جو ہے وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ دیکھو، قافلے والوں سے وہ مخاطب ہوتا ہے اور مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ دیکھو آج ہماری فتح ہوئی ہے، اور تم لوگوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، اور تم لوگوں کو جو ہے تم لوگوں کا نام و نشان مٹ گیا ہے آج، اور آج ہماری فتح کا دن ہے اور ہماری فتح کے شادیانے بج رہے ہیں۔ تو اتنے میں اذان کا وقت ہو جاتا ہے، اذان دی جاتی ہے۔ جب اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، اذان ختم ہوتی ہے، تو بی بی جو ہے اس وقت وہ عورت جس کو کبھی نامحرم نے پردے میں بھی نہیں دیکھا تھا، وہ عورت جو ہے وہ ابن زیاد کے الفاظ سن کے تن کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور بڑی جرت سے جو ہے وہ پھر خطاب کرتی ہیں، اور تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ بی بی نے جب جب خطبہ دیا تو لوگوں کو ایسے لگا کہ جیسے جو ہے سیدنا علی جو ہے وہ آ گئے ہیں، اور سیدنا علی کا لہجہ اور وہی ان کا دبدبہ جو تھا وہ بی بی کی آواز میں لوگوں کو نظر آتا ہے۔ اور بی بی جو ہے وہ کھڑی ہو کے کیا کہتی ہیں کہ غور سے سنو اس آذان کو، اس میں میرے آباء و اجداد کا ذکر ہو رہا ہے، تمہارے کا نہیں۔ یہ شادیاں ان قریب بند ہو جائیں گے، اور اس اذان کی آواز یوں ہی ہمیشہ بلند ہوتی رہے گی۔ ابن زیاد بولا خدا نے تیرے بھائی کو مار دیا اور تم لوگوں کو رسوا کر دیا۔ تب اس خاتون نے بڑی بہادری سے، بڑے جذبے سے جو ہے ان کے سامنے تقریر کی اور کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہم کو بزرگی اور کرامت عطا فرمائی، اور اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے پاک کیا، اور ان قریب فاسق ذلیل و رسوا ہوگا۔ میں نے خدا کی جانب سے نیکی کے سوا کوئی چیز نہیں دیکھی۔ ہم اہل بیت کے لیے اللہ نے شہادت مقدم فرمائی ہے، وہ اللہ کی راہ میں لڑے ہیں اور شہید ہو گئے۔ تجھے ایک دن اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا، تم اس دن کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ عارضی حکومت کے نشے میں چور، یہ دنیا تو ختم ہونے والی چیز ہے۔ جب بی بی زینب کے یہ الفاظ سنے تو کوفہ کے لوگ متوجہ ہو گئے۔ انہوں نے تو سنا تھا کہ یہ غیر مسلم ہے اور باغی ہے، وہ اس لہجے کی سچائی سے ایک دم چوکنا ہو گئے۔ ان کے رویے بدلتے اس سے پہلے
جو تھا ابن زیاد وہ ڈر گیا، اس کو بغاوت کا ڈر ہوا اور اس نے فوراً حکم دیا کہ اس قافلے کو دمشق لے جاؤ، اور پھر یہ قافلہ جو ہے یہ 18 دن کی مسافت پر دمشق تھا، اس جانب روانہ کر دیا گیا۔ اور نبی کے گھرانے کی یہ پاکیزہ بیبیاں، انہوں نے کس طرح سے وہ 18 دن کی مسافت طے کی، لیکن جہاں جہاں یہ قافلہ رکتا بی بی کو موقع ملتا تو بی بی بیان کرتی کہ یہ کوئی باغی نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ کا خاندان ہے، یہ باغی نہیں ہے، یہ تو اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ تو اگر اس دن یہ بیبیاں گھر میں بیٹھی رہتی تو کوئی نام لیوا نہ ہوتا کربلا کا، کوئی جانتا ہی نہ کہ قصہ کیا تھا۔ اس سارے قصے کو تو بی بی زینب نے محفوظ کر دیا۔ تاریخ کی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی ہمیں تاریخ کی کتابوں میں جو ہے وہ بی بی زینب کے خطبات ملتے ہیں، ان کی باتیں ملتی ہیں جو انہوں نے رستے میں کی، اور بی بی زینب جو ہے وہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ اہل بیت کا گھرانہ اپنے رب کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتا، چاہے وہ اہل بیت کے گھرانے کا کوئی مرد ہو یا عورت ہو۔ کس طرح بی بی جو ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ وہ کھڑی ہوتی ہیں اپنے قافلے کے ہمراہ، اپنے بھائی کا سر نیزے پہ لیے وہ بہادری کے ساتھ یہ 18 دن کا سفر طے کرتی ہوئی جب یزید کے دربار میں پہنچتی ہیں تو وہاں پر کیا سین ہے؟ وہاں پر تو فتح کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، وہاں پر تو شراب نوشی اور خوشی کے ہلے گلے ہو رہے ہیں، اور اہل بیت کا یہ قافلہ جو ہے یہ ان کو دربار کے باہر روکا جاتا ہے، انتظار کروایا جاتا ہے، اور یہ لوگ جو ہے وہاں پر کھڑے ہیں۔ اب ان دا مین وائل ہم دیکھتے ہیں کہ رستے میں جب یہ قافلہ آ رہا تھا تو ایک جگہ جب اس قافلے نے پڑاؤ کیا، بھوکے تھے پیاسے تھے، تو ایک عورت آتی ہے، ایک بڑھیا آتی ہے حبشہ کی، وہ بڑھیا آ کے ان کو کھانا دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں قافلے والوں کی خدمت کے لیے کھانے پینے کا انتظام جو ہے وہ کر کے لائی ہوں۔ تو کھانا کھلایا جاتا ہے تو بی بی زینب ان سے پوچھتی ہیں اس خاتون سے کہ آپ کون ہیں؟ ہمیں تو لوگ پتھر مار رہے ہیں، لیکن آپ ہمارے لیے اتنا اچھا کھانا لے کے آئی ہیں، تو آپ کون ہیں؟ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں آپ کی کوئی خواہش ہے تو ہم آپ کے لیے دعا کریں۔ ہمارے پاس دنیا میں تو کوئی اجر نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے، لیکن ہم آپ کو دعا ضرور دے کے جائیں گے۔ تو وہ خاتون جو ہے وہ اپنا تعارف کرواتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب میں جوان تھی تو میں مدینہ شریف میں تھی، میں نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کی خدمت کیا کرتی تھی، میں ان کی کنیز تھی، ان کے گھر میں رہتی تھی، اور ان کے بچے جو ہے میں نے گودوں میں کھلائے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے آپ سے کہا کہ بی بی مجھے کوئی نصیحت کریں، تو بی بی فاطمہ الزہرا نے مجھے نصیحت کی کہ زندگی میں اگر کہیں قیدی دیکھنا تو ان کو کھانا ضرور کھلانا، کی خدمت کرنا۔ آج مجھے پتا چلا کہ کچھ قیدی لائے جا رہے ہیں، تو مجھے بی بی کی وہ نصیحت یاد آ گئی اور میں نے کھانا تیار کیا اور میں آپ لوگوں کے لیے لے آئی۔ تو یہ سن کے بی بی سلام اللہ کہتی ہے کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں، ہمیں بتاؤ کہ ہم تمہارے لیے کیا دعا کریں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ دعا کرو کہ بی بی کا ایک بیٹا تھا حسین، میں نے اسے گودیوں میں کھلایا، وہ مجھے بہت پیارا تھا، میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور میں دنیا میں جانے سے پہلے حسین کا دیدار کرنا چاہتی ہوں، حسین کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو بی بی زینب فرماتی ہیں کہ یہ نیزے پہ دیکھو، یہی ہے بی بی کا بیٹا حسین، یہ نیزی پہ سواری کر رہا ہے آج، اور میں زینب ہوں بی بی کی بیٹی۔ اور یوں وہ کنیز جس نے ان لوگوں کو گودوں میں کھلایا تھا وہ تڑپ اٹھتی ہے یہ دیکھ کے، اور پھر وہ بھی اس قافلے کے ساتھ ہو لیتی ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنے والی بی بی فضہ سلام اللہ علیہا کی جب ہم کہانی پڑھتے ہیں تو اللہ نے ان کو اتنا نوازا، اتنا سرفراز کیا اس خدمت کے صدقے، اس محبت کے صدقے جو انہوں نے بی بی کے خاندان کی۔
ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ بی بی فضہ جو ہیں یہ 40 برس تک انہوں نے زبان سے کوئی بات نہیں کی تھی، یا قرآن کی زبان بولتی تھی. جو بھی کوئی بات کرنی ہوتی قرآن کی آیت پڑھ دیتی، جس میں سننے والا اپنے سوال کا جواب پا لیتا. یہ اتنی متقی عورت، اس کو اللہ نے اتنا نواز دیا، قرآن کا ایسا شغف دے دیا کہ قرآن ہی ان کی زبان بن گیا کہ 40 برس تک قرآن کے سوا ان کی زبان سے کچھ نہیں نکلا. یہ تھے وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ. اور آج دن تک اہل بیت سے محبت کے بنا رب کی محبت نصیب نہیں ہوتی. رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے اگر اہل بیت سے بغض رکھیں اور اہل بیت سے محبت میں سبقت نہ لے جائیں تو آقا کے دربار تک نہیں پہنچ سکتے. اہل بیت کی محبت بے حد ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جب جو طریقت کی جو ابتدا ہوتی ہے، پہلے تو یہی تھا نا کہ جو وقت کا بادشاہ ہوتا تھا وہی وقت کا امام ہوتا تھا. یہ امامت جو ہے یہ کب جدا ہوئی؟ یہ طریقت کا امام جدا کب ہوا؟ یہ اہل بیت سے جدا ہوا. ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو شہزادہ تھا، آپ کا بیٹا جب دنیا سے وصال کر گیا تو جو ارد گرد کے لوگ تھے، کافر تھے مکہ کے، وہ ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کہ یہ تو بے اولاد ہی رہیں گے، ان کی تو جڑ ہی کٹ گئی، ان کا تو کوئی نام لیوا ہی نہیں رہے گا دنیا میں. تو تب کیا ہے کہ تب سورہ کوثر نازل ہوئی تھی. اور سورہ کوثر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا. اللہ تعالیٰ سورہ کوثر میں فرماتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. کوثر جو ہے اس کی جو جب اس کے ہم مطلب پہ غور کرتے ہیں تو کوثر کا مطلب خیر کثیر. ایک تو کوثر کا حوض ہے نا جس کا جنت میں ذکر ہے اور جس کے بارے میں کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو اس حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا اور اس کی فضیلت بیان کی گئی. ایک تو اس کا وہ مطلب ہے، اور دوسری طرف جو علماء کرام نے اس کا مطلب بیان کیا، مفاتیح الغیب جو ہے تفسیر، اس میں اس کے بارے میں جو بیان کیا گیا، اس صورت کے نزول کے جو حالات تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو مفسرین کرام نے اس کی تشریح میں بیان کیا کہ اس سے خیر کثیر سے مراد جو ہے وہ بی بی فاطمہ تو زہرا جو ہے وہ اس خیر کثیر سے مراد ہے کہ آپ کو دشمن کہہ رہے تھے نا کہ آپ کا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا، تو وہ نام لیوا جو ہے آج آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں کونے کونے میں سادات پھیلے ہوئے. سارا سادات کا گھرانہ جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا. ایک چراغ بچا، ایک چراغ، ٹھیک ہے. اور اس چراغ سے آگے کتنے دیے جلے، کتنے دیے جلے. اور یہاں پر ایک اور بات بڑی قابل غور ہے کہ جس وقت حضرت زین العابدین جو ہے ان کو یزید کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، اور حضرت زین العابدین جو ہے حضرت امام حسین کا جو کٹا ہوا سر ہے وہ دربار میں پیش کیا جاتا ہے. اب بیبیاں ہیں اور یزید کے جو تیور ہیں، اس کے جو درباریوں کے تیور ہیں، وہ دیکھ کے جتنا یہ بیبیوں کا قافلہ تھا، انہوں نے بی بی زینب سلام اللہ کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا کہ خدا نخواستہ کوئی بری نظر نہ ان پہ پڑے. اور یہ اس وقت ان کے گھیرے میں تھی، اور اس وقت جو ہے یزید نے کچھ بدتمیزی کی کوشش کی تو اس لمحے جو ہے وہ بی بی فضہ سامنے آتی ہیں، اور بی بی فضہ جو ہیں وہ وہاں دربار میں موجود جو فوجی تھے، وہ بہت سارے حبشہ کے لوگ تھے، تو وہ اس وقت ان کی غیرت کو للکارتی ہیں اور اہل بیت کی عظمت بیان کرتی ہیں. اور وہ اس بڑھیا کی وہ للکار جو تھی اس میں ایسی قوت تھی، ایسی طاقت تھی کہ یزید جو ہے وہ ایک دم سے اپنے درباریوں میں موجود جو حبشہ کے لوگ تھے ان کے تیور بھانپ لیتا ہے، ان کے ہاتھ اپنی تلواروں پہ کس جاتے ہیں اور وہ ڈر جاتا ہے
کہ یہ لوگ کہیں اس بڑھیا کی وجہ سے بغاوت نہ کر دیں، کیونکہ قومیت کا بھی وہاں پر بڑا وہ ہوتا تھا نا کہ یہ کس قوم کے لوگ ہیں. تو وہ یزید جو ہے وہ ایک دم سے خاموش ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں پھر وہ جو بہت سارے لوگوں نے بڑی خوبصورت شاعری کی ہے نا کہ زہرا سے کیا وعدہ نبھاتی رہی فضا، ہر موڑ پہ زینب کو بچاتی رہی فضا، ایک لفظ میں موجود ہے فضا کی کہانی، غازی سے سنا تھا وفادار ہے فضا، اسلام ہے احساس ہے احسار ہے فضا، اعتراف طہارت کی طرفدار ہے فضا، زینب کے لیے بن گئی ہر موڑ پہ چادر، شمر کے ہر حکم کا انکار ہے فضا، غازی کے ہوتے ہوئے ترتیب تو دیکھو، شبیر بنی زینب تو علمدار ہے فضا، ایک لفظ میں موجود ہے فضا کی کہانی، غازی سے سنا ہے وفادار ہے فضا. تو اس وقت جو فضا کی جو شجاعت تھی، جو بہادری تھی اور اہل بیت کے لیے محبت تھی، وہ کام کر گئی. اور اس کی للکار پر جو تھا وہ یزید بغاوت کے ڈر سے چپ ہو گیا. اور جب یزید چپ ہوتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ دیکھو آج جو ہے تم لوگ قتل کر دیے گئے، تم لوگوں کا خاندان جو ہے وہ مٹا دیا گیا، اور اب میں زین العابدین کے بھی قتل کا حکم دوں گا. تو بی بی زینب جو ہے، بی بی فضا جو ہے وہ آگے شجاعت کی تصویر بنی کھڑی ہے. تو اس وقت آپ دیکھیں، اس وقت نبی کی اس نواسی نے، بی بی فاطمہ تو زہرا کی اس بیٹی نے پوری کی پوری نسل کو بچا لیا اپنی بہادری کے ساتھ، اپنی شجاعت کے ساتھ. وہ بادشاہ وقت سے ڈری نہیں، وہ سامنے آ گئی اور بی بی فضا نے ان کا ساتھ دیا. اور پھر جو بادشاہ تھا یزید جو تھا، اس نے حضرت زین العابدین کو جو شہید کرنے کا جو فیصلہ جو تھا وہ اس نے اپنا ملتوی کر دیا، ختم کر دیا. اور یوں جو خیر کثیر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا تھا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، اس خیر کثیر کی جو حفاظت کرنے کا جو سبب بنی وہ رسول اللہ کی نواسی بنی، وہ بی بی فاطمہ تو زہرا کی لاڈلی بیٹی بنی. وہ لاڈلی بیٹی کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ 18 دن کی مسافت کے باوجود اس کے لہجے میں نقاہت نہیں ہے. اتنی ساری لاشیں جو ہیں، اتنا سارا خون اپنی آنکھوں کے سامنے بہتا ہوا دیکھنے کے باوجود بھی اس کے وجود میں کہیں کوئی خوف نہیں ہے. وہ دربار یزید میں اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ باپردہ بی بی جس کی کبھی کسی نے پردے میں بھی ہیلا کسی نے اس کا نہیں دیکھا تھا، وہ اٹھ کے کھڑی ہوتی ہیں اور پھر وہ خطبہ ارشاد فرماتی ہیں. اور وہ خطبے کا آغاز کرتی ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتی ہیں، اور پھر وہ قرآن کی آیت پڑھتی ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ والی آیات پڑھتی ہیں. اور ان کی آواز سن کے حضرت نعمان بن بشیر جو صحابی وہاں موجود ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک نابینا صحابی موجود تھے، انہوں نے میرا گھٹنا ہلایا اور کہتا کیا علی آ گئے؟ کہ بی بی زینب کی آواز میں وہ قوت اور وہ جرت تھی، وہ فراست تھی کہ وہ نبینا صحابی کو یوں لگا کہ جیسے علی آ گئے. تو وہ کہا جاتا ہے نا کہ بی بی زینب کی جو آواز تھی اس خطبے میں وہ ایسے تھا کہ جیسے حضرت علی بول رہے ہیں. تو وہ جو غم تھا ان کو وہ اپنی جگہ پہ تھا، ایسا نہیں ہے کہ غم ان کا ختم ہو گیا، غم اپنی جگہ پہ تھا. وہ شاعر نے کہا ہے نا ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم تو اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. کہ وہ غم تو اندر موجود ہے لیکن وقت کا جو تقاضا ہے، جو اہل بیت کے خون کی جو قوت ہے، جو شجاعت ہے، وہ بہادری ہے، اس کا تقاضا تھا کہ اس وقت
وہ بتاتی دنیا کو، اور وہ خطبہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں وہ پورے کا پورا خطبہ جو ہے بی بی زینب کا موجود ہے کہ کس طرح انہوں نے یزید کو آئینہ دکھایا کہ تم مٹنے والے ہو اور باطل مٹنے والا ہے، قائم رہے گا، زندہ رہے گا تو اللہ کا نام رہے گا۔ اس خطبے کو آپ لوگ خود چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، وہ طویل خطبہ ہے، اور یہاں میں صرف اس کا مفہوم 2 لفظوں میں بیان کرنا چاہوں گی کہ اس خطبے میں یہی پیغام تھا کہ باطل نے مٹ جانا ہے، لیکن جو باطل کے سامنے ڈٹا وہ ہمیشہ کے لیے حیات ہو گیا۔ آج دیکھیں کہ یزید کا نام لیوا کوئی نہیں ہے، اس کی نسل جو ہے 15 تو سنا ہے کہ اس کے 15 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، ہمیں ان میں سے کسی کا نام و نشان نہیں ملتا، اور ہمارے اہل بیت میں ایک زین العابدین تھے، ایک زین العابدین، اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ سادات کونے کونے میں پائے جاتے ہیں۔ بر صغیر میں جو اسلام آیا، جن اولیاء کرام کے ذریعے آیا، وہ تمام کے تمام اولیاء کرام جو ہے وہ سادات گھرانے سے تھے، اور جب جب اسلام کو ضرورت پڑی تب سادات نے اپنا خون دینے سے کبھی بھی جو ہے انہوں نے پہلو تہی نہیں کی۔ سب سے زیادہ خون جو اسلام کے لیے بہایا گیا وہ سادات کا بہایا گیا۔ اس کے باوجود آج بھی دنیا کے کونے کونے میں سادات جو ہے وہ موجود ہے، محبتوں کی شمعیں آج بھی جل رہی ہیں، محبتوں کے دیے آج بھی روشن ہیں، اور اہل بیت سے سادات سے محبت کرنے والے آج بھی موجود ہیں، اہل بیت سے سادات سے پیار کرنے والے، ان کی تکریم کرنے والے، ان کے لیے محبت کے آنسو بہانے والے، ان کی یادیں منانے والے دنیا کے ہر کونے میں آج بھی موجود ہیں۔ اگر کہیں پر بھی کوئی نام لینے والا نہیں ہے تو وہ یزید کا نام نہیں ہے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ جو ہے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتی ہوں، اور آخر میں بھی زینب سلام اللہ علیہ کے لیے کہے گئے کچھ اشعار جو مجھے بہت پیارے لگے وہ میں آپ لوگوں کی نظر کروں گی۔ بہن حسین کی ہوں نام زینب ہے، بہن حسین کی ہوں نام زینب ہے، امین نام مشیت ہوں نام زینب ہے، میں اپنے باپ کی زینت ہوں نام زینب ہے، پیغمبروں کی اقامت ہوں نام زینب ہے، نماز صبر کی زینت ہوں نام زینب ہے، یزید تیری کہانی مٹا کے دم لوں گی، علی نے پی کرے غازی میں مجھ کو ڈھالا ہے، نبی کی لاڈلی بیٹی نے مجھ کو پالا ہے، دلوں پہ پہرے بٹھا دے یہ دم کہاں تجھ میں، ہماری شان مٹا دے یہ دم کہاں تجھ میں، حسینیت کو مٹا دے یہ غم کہاں تجھ میں، غم حسین کو میں اس طرح سنبھالوں گی، میں اس کو اون محمد سمجھ کے پالوں گی۔ اون اور محمد جو تھے وہ بی بی کے 2 بیٹوں کے نام ہیں جو کربلا میں کام آئے۔ دلیر بھائی کا کردار بن کے آئی ہوں، دلیر بھائی کا کردار بن کے آئی ہوں، میں کربلا سے علمدار بن کے آئی ہوں، بہن حسین کی ہوں نام میرا زینب ہے، حسینیت کے دیے میں کو بکو جلاؤں گی، بہن حسین کی ہوں نام میرا زینب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔